بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، سورہ کہف کی 36 آیات اور 3 رکوع، سورہ مریم کی 98 آیات اور 6 رکوع، جبکہ سورہ طٰہٰ کی 135 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں اور ٹوٹل آیات کی تعداد 269 اور 17 رکوع ہیں جو اس پارے کے اندر ہیں۔ مختلف تذکروں سے اس پارے کو اللہ رب العزت نے مزین فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اپنے تسلسل کے ساتھ ابھی جاری ہے، جو 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوا تھا۔ جو معاملات ان کے درمیان رونما ہوئے ان کی حقیقتوں کو کھولا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت میں اسرار الہیہ ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں ذکر کیے۔ فرماتے ہیں کشتی کو اس لیے عیبدار کیا گیا کہ دوسرے کنارے پر جو امیر ہے اس علاقے کا، وہ اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا، اور یہ صالح شخص کی کشتی کو میں نے بچانے کے لیے عیبدار کر دیا۔ بچے کو قتل اس لیے کیا کیونکہ اس کے والدین کے نصیب میں اور اولاد تھی، اور بچہ شقی اور بدبخت کفر کی طرف نکلنے والا تھا، سو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے والدین کے ایمان کو بچانا مقصود تھا، اور دیوار جو گر رہی تھی اس کو درست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ ان کے والدین نے اس دیوار کے نیچے چھپا رکھا تھا، اسے تحفظ دینا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ میں نے خود اپنے رائے سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اس قسم کے علم کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ یہ اسرار کا علم ہے، باطنی علم ہے، حقائق کا علم ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جو علم تھا وہ تشریعی احکام کا علم تھا، شرعی علوم کا علم تھا۔ جب یہ اسرار باطنیہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے تو آپ انہیں برداشت نہیں کر پائے، اور آپ نے جو ان واقعات کو روکنا چاہا تھا اس میں ان مظاہر کو برداشت نہ کرنا شامل تھا۔ ذوالقرنین یہ سکندر اعظم نہیں ہے، یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 200 سال کا۔ ذوالقرنین اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ شمال مشرقی علاقوں میں وحشی قبائل آباد تھے۔ ان کے 3 سفری مہمات کے تذکرے میں ایک یہ بھی ہے کہ اس طرف جب یہ نکلتے ہیں تو وحشی قوم سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے افراد کے لیے لوہے اور تانبے کو ملا کر ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ قوم کون سی تھی، یہ اس وقت کہاں پہ آباد ہے، اور یہ دیوار کہاں پہ واقع ہے، یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ جس کی سراغ رسانی کے لیے آج تک افراد کوشش میں ہیں، لیکن تاحال کوئی حتمی صورت سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن چونکہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ہی کوئی حتمی صورتیں سامنے آئیں گی یہ سب پر کھل کر آشکار ہو جائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تناظر میں 18 آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادتوں کے تذکرے خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، تو نبیوں کی ولادتوں کا تذکرہ اللہ پاک خود قرآن میں کرے تو یہ باعث رحمت اور باعث برکات ہیں۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے ان کے خاص ایام میں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب نہ ہو ذکر۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کے یہ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، میں تمہیں لڑکا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اصل عطائیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن حضرت جبریل امین کا یہ کہنا یہ مجازی طور پہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا زکریا و سیدنا یحییٰ، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تذکار ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے انہیں مخلص ارشاد فرمایا، نبی کہا، رسول کہا، وعدوں کے سچے کہا، ایسی مبارک ذاتیں کہا جن سے اللہ پاک راضی ہے، اور انہیں صدیق کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچنا اور حق گوئی کے لیے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رکھنا، اور ساحرین کا، جادوگروں کا اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی خاطر حق گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگے بڑھ کر کی جائے،
اور انجام کی پرواہ نہ کی جائے، یہ ساحرین اور جادوگروں کے اس عمل سے بالکل واضح ہے جنہوں نے حق کو جب حق مان لیا اور حق کو حق دیکھ لیا، پھر انہوں نے انجام کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ پاک نے اس میں ہم سب کو دین کے لیے جذبہ صادقہ کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے 100 آیات اور 5 رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر مبارک کو، ان کے واقعات کو، ان کے احوال کو اور ان حالات کو اور حالات کے اوپر پھر مرتب ہونے والے نتائج کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اسے خطا مت کہا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود یہاں گواہی ارشاد فرمائی ہے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا گناہ کرنے کا۔ جب گناہ کا ارادہ ہی نہ ہو تو میرا اور آپ کا گناہ نہ ہو تو ایک نبی علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ میری اور آپ کی زبان اس طرح کے کچھ کلمات کہے، یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی طرف خطا کو منسوب کرنا درست نہیں ہے، گواہی خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ ذکر انبیاء علیہ السلام کی ترغیب دی گئی، یہ احکام کے اندر یہ بات شامل ہے۔ کہا گیا حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، جناب اسماعیل کا ذکر کرو، جناب ابراہیم کا ذکر کرو، جناب مریم کا ذکر کرو، جناب موسیٰ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں، ان تذکروں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، ان ناموں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، ان ناموں کے مالا جپنا، ان کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بالواسطہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ حسرت و ندامت بھرے قیامت کے دن کے متعلق اس کی ہولناکی اور اس دن کی تلخی کو بیان کیا جائے تاکہ اگر انسان کے اندر کوئی غفلت ہے تو اسے ختم کیا جا سکے۔ ذکر سے اعراض کرنے والے جو افراد ہیں ان کے برے انجام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ فراموشی کی سزا پائیں گے اور اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو صالح ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے متعلق فرمایا اللہ پاک ان کی محبت دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کفار کے طعن و تشنیع کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کا حکم ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر جب خوشحال دیکھا جائے کفار کو تو دل للچا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں اور انسان راہ راست کو چھوڑ کر اس راہ پر چل نکلے جس کو عارضی دنیا اور کھیل اور تماشا کہا گیا ہے۔ رزق ربی کو بہتر اور باقی اس تناظر میں قرار دیا گیا۔ اپنے اہل و عیال کو صبر و رضا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دلانے کا حکم ہے۔ 16ویں پارے کے یہ چند مضامین تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت عطا فرمائے۔